جو توحید متکلمین کے نزدیک ہے، جس کی 3 اقسام ہیں، وہ ہے توحید فی الذات لا قسیم لہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی ذات کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی، مطلب لا يتعدد ولا يتجزأ، نہ وہ متعدد ہے، ایک سے زیادہ ہے، نہ اس کی ذات کی تجزی ہو سکتی ہے کہ نصف یا ربع۔ یہ تقسیم ہے توحید فی الذات لا قسیم لہ۔ دوسری ہے توحید فی الصفات لا مثیل لہ، مطلب اللہ تعالی اپنی صفات میں بے مثال ہے، لیکن کیونکہ اشاعرہ ماتریدیہ کا تعلق نفات سے ہے جو کہ صفات کی نفی کرتے ہیں، اور معطلہ سے ہے، ان کے اصولوں میں سے صفات کی نفی ہے، تو یہ جو قسم ہے توحید فی الصفات لا مثیل لہ، اس میں وہ اکثر صفات کی نفی ہی کرتے ہیں، سوائے 8 صفات کے یا بعض کے نزدیک 20 ہیں، تو وہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر آیت کو دلیل بنا کر ناحق طور پر اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ یہ دلیل ان کے خلاف ہے۔ اس آیت میں تو مماثلت کی نفی کی گئی ہے، لیس کمثلہ شیء، یعنی کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مماثلت نہ ذات میں ہو سکتی ہے نہ صفات میں، تو یہاں مماثلت کی نفی ہے، صفات کی نفی نہیں کی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یہاں اس بات ہے، نام بھی ہیں صفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس بات فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے معطلہ اس آیت سے غلط استدلال لیتے ہوئے صفات کا ہی سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ اس آیت میں مماثلت کی نفی ہے، وہ مماثلت کی نفی کے بہانے صفات کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر کیا ہے، تو اشاعرہ ماتریدیہ اللہ کے ہاتھ کی نفی کرتے ہیں، اور جبکہ آیت کی روشنی میں ہمیں مماثلت کی نفی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کی شان کے لائق ہے، اس میں کسی کی مماثلت نہیں ہو سکتی۔ تیسری قسم ہے متکلمین کے نزدیک توحید کی، توحید فی الافعال لا شریک لہ۔ اب ان کے نزدیک شرک جو ہے وہ ربوبیت میں ہوتا ہے، اب توحید فی العبادہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہم یہ جو توحید کے اقسام بیان کر رہے ہیں یہ متکلمین کی توحید، ان کے نزدیک بھی توحید کی 3 اقسام ہیں۔ متکلمین سے مراد اشاعرہ ماتریدیہ، جو ہمارے ارد گرد احناف اور شوافع پائے جاتے ہیں، اکثر یہ اشعری اور ماتریدی ہیں، اور یہ کتاب ان کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے توحید۔ تو شرک دیکھیں، اب دوبارہ سن لیں ان کی توحید کی 3 اقسام، توحید فی الذات لا قسیم لہ، دوسری ہے توحید فی الصفات لا مثیل لہ، اور تیسری ہے توحید فی الافعال لا شریک لہ۔ اب توحید فی الافعال یہی تو توحید ربوبیت ہے، اب یہاں انہوں نے شرک کا ذکر کیا، لا شریک لہ، عبادت کا تو ذکر ہی نہیں کیا، اور عبادت میں کوئی شرک کرے تو وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جو تقریباً 10-12 صدیوں سے امت اسلامیہ کے اندر، یا 8 صدیوں سے امت اسلامیہ کے اندر شرک فی العبادہ عام ہو گیا ہے، اور کوئی بھی اس سے روکنے والا نہیں،
کیونکہ اکثریت جو ہے مدارس اور علماء کی وہ اشاعرہ ماتریدیہ ہیں، ان کے نزدیک یہ شرک ہوتا ہی نہیں ہے۔ شرک ہوتا ہے ربوبیت میں، جب کوئی کہے کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں بچہ دیتا ہے، اس کو وہ شرک کہیں گے۔ اگر اللہ کے افعال میں کوئی شریک بناتا ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کو وہ شرک نہیں بناتے، حرام کہہ دیں گے، مکروہ کہہ دیں گے، بدعت کہہ دیں گے، لیکن شرک اکبر نہیں کہیں گے۔ اور اسی وجہ سے امت اسلامیہ میں قبر پرستی عام ہو گئی۔ اور جب اہل سنت اہل الحدیث علماء نے توحید بیان کی، شرک توحید فی العبادہ، لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر کی، اور اس کے مقابلے میں شرک کی وضاحت ہوئی، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور علماء اہل سنت پر تکفیری ہونے کے فتوے لگائے، جبکہ یہ تو اصل اسلام ہے۔ اسلام پھر کیا ہے؟ اگر اس غیر اللہ کی عبادت بھی چلتی رہے اور اسلام بھی چلتا رہے، پھر تو مشرکین عرب جو ہے وہ تو اولیاء اللہ قرار پائیں گے۔ انہوں نے تو ربوبیت میں جھگڑا کیا ہی نہیں۔ اور شرک، ان کا شرک آپ جانتے ہیں، ان کا شرک کس حد تک تھا؟ دو باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں جو کہ قرآن میں ثابت ہیں۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ وہ اس اقرار کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں ان کی، لیکن یہ سب کچھ جسے آپ شرک کہہ رہے ہیں یہ تو تقرب نصیب ہوتا ہے اس سے اللہ کا۔ وہ شرک کو اللہ کا تقرب نیک عمل سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ غریب نواز ہے اور یہ فلاں داتا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ جب ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، تو اللہ خوش ہوتا ہے، ہمیں اس سے تقرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر ہمارے لیے یہ شفاعہ کا کام دیتے ہیں۔ دیتا اللہ ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ یہ سب عقائد مشرکین عرب کے قرآن میں اللہ نے ذکر کی، اس کے باوجود ان کو کفار قرار دیا ہے، اور فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کی ربوبیت پر ان کا ایمان ہے۔ شرک کیا ہے؟ اس کی عبادت میں شرک کرتے ہیں۔ تو متکلمین کی جو یہ توحید ہے، جو 3 اقسام میں نے بیان کی، اس میں بھی وہ ان کا جو زیادہ زور ہے اسماء و صفات میں نفی پر زور ہے، اور توحید ربوبیت جس میں لا شریک لہ انہوں نے کہا ہے، اس میں زیادہ تر زور کس بات پر ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہے یہ مخلوق ہے، پھر یہ ثابت کریں اس کو پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اور پھر یہ ثابت کریں کہ وہ اللہ ہے۔ بس آپ پہنچ گئے اپنے مقام پر توحید میں۔ اور مشرکین عرب نے پہلے دن سے ہی جواب دے دیتے اللہ، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ۔ مشرکین عرب اس مسئلے میں کس کا جھگڑا ہے؟ یہ ایک فلسفہ ہے، بس ایک ان کی فلسفی جو اصول ہیں ان سے کھیلنے کا ان کا شوق ہے بس۔ اور آخر کیا ہے؟ صرف یہ ثابت کرنا کہ اس جہان کو 2 نے نہیں، ایک نے پیدا کیا، اور وہ ایک اللہ ہے، بس۔ یہ تو مشرکین عرب عجم سب مانتے ہیں۔ تو نئی بات کیا ہوئی؟ نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ نبیوں کی دعوت یہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یعنی توحید عبادت۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک مت بناؤ کسی کو۔ تو یہ توحید ہے اہل سنت کی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں گے کیونکہ ہر مسلک کا اپنا نظریہ توحید ہے، اس بنا پر لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی اپنا اپنا ہے۔ متکلمین کے نزدیک، جن کے ابھی میں توحید کی اقسام بیان کر رہا تھا، اشاعرہ ماتریدیہ، ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ، لا قادر علی الاختراع الا اللہ،
لا خالق لا قادر لا مشکل کشا الا اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، خالق، قادر، مشکل کشا، رازق، یہ اگر آپ تفسیر کریں گے لا الہ الا اللہ کی، یہ کون سی توحید ہے؟ اللہ کے افعال ہیں نا۔ اللہ کے افعال، اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ عبادت کی تو بات ہی نہیں ہوئی اس میں۔ آپ نے کہا لا الہ، الہ کا مطلب معبود، اور وہ کہہ رہا ہے الہ کا مطلب ہے قادر علی الاختراع، پیدا کرنے پہ، ایجاد پیدا کرنے پر قادر، خالق، مالک، رازق۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، توحید عبادت کا کلمہ ہے، اور یہ لوگ لا الہ الا اللہ کی تفسیر توحید ربوبیت سے کر رہے ہیں، تو یہ گمراہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی وہ بات جو نبی لے کر آئے ہیں اس بات کو ہی پھیر دیا۔ جس بات پر جھگڑا تھا، کیا اس بات پر جھگڑا تھا مشرکین عرب سے کہ اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے تھے اللہ خالق ہے، وہ کہتے تھے نہیں کوئی اور خالق ہے۔ اس بات پر تو جھگڑا تھا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا وہ معنی بتائیے جس پر مشرکین عرب کو تکلیف ہوئی تھی، وہ ہے لا معبود حق الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ خالق، مالک، رازق اگر اس کا مطلب ہوتا تو جھگڑا ہی نہ ہوتا، وہ تو پہلے سے ہی مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا ایمان ہے اس بات پر۔ متکلمین کا ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا خالق لا مالک لا رازق الا اللہ۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک دیوبندی عالم دین، انہوں نے لا الہ الا اللہ پر تقریر کی۔ کیسٹیں ہوا کرتی تھی اس دور میں 90 منٹ کی، پوری 90 منٹ کی کیسٹ، ایک سائیڈ پر 45 منٹ، دوسری سائیڈ پہ 45 منٹ، لا الہ الا اللہ پر اس کی تقریر تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اپنے حساب سے شرک کا رد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے سارا زور اس بات پر لگایا لا مشکل کشا الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مالک الا اللہ۔ توحید عبادت کو وہ بیان ہی نہیں کر پائے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ یہ چیز ہم نے بہت سارے بعض اہل حدیث علماء سے بھی اسی طرح یہی انحراف دیکھا۔ ٹی وی پر بیٹھے ہیں، ان کو کہا جاتا توحید بیان کرے، توحید وہی متکلمین والی توحید بیان کر رہے ہیں، فوکس توحید ربوبیت پر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے توحید اہل سنت پڑھ لی ہے، توحید ربوبیت میں کس چیز پر فوکس ہوتا ہے؟ اللہ کے افعال پر، اور توحید عبادت میں اللہ بندوں کے افعال پر، کہ بندوں نے اپنے افعال کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، ریاکاری کی حد تک بھی شرک مت کرو۔ اور توحید اسماء و صفات میں کیا فوکس ہے؟ کہ اس بات پر فوکس ہے اہل سنت میں کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اور صفات ذکر ہوئے سب کو ماننا ہے، لیکن بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی تحریف کے، آیت اور حدیث کی تحریف کی، اور بغیر کسی کیفیت بیان کیے، بغیر کسی تشبیہ مثال دیے، بغیر کسی تشبیہ کے، مثال کے، تمثیل کے۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی متکلمین کے نزدیک جو ہے تفسیر، وہ اس طرح آپ کو عام طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کہاں غلطی ہے۔ اب آتے ہیں، ایک اور تفسیر پائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی، لا موجود الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں لا موجود الا اللہ۔ یہ تو ہی تفسیر کس کی ہے؟ یہ تفسیر صوفیوں کی ہے، وحدت الوجود والوں کی۔ لا موجود الا اللہ، جب کہتے ہیں لا معبود موجود، یہاں جو خبر لا ہے وہ محذوف ہے، اور اس کی تقدیر وہ نکالتے ہیں کہ موجود۔ ہم کہتے ہیں لا الہ حق، لا نافیہ للجنس، الہ اسم لا، اور خبر لا محذوف ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ حق، یا کہیں بحق، لا معبود بحق، یا لا معبود حق۔
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، سورہ حج کی آیت۔ تو صوفی کہتے ہیں لا معبود موجود، یعنی لا موجود الا اللہ۔ کیا مطلب؟ نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے، مطلب جتنی بھی چیزوں کا وجود ہے اس کی نفی کر رہے ہیں آپ۔ اس کا کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کے معبودان باطلہ کے وجود کا بھی اثبات کیا کہ وہ بھی موجود ہے، مخلوق کے وجود کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اثبات کیا کہ مخلوق بھی موجود ہے، آسمان موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، انسان موجود ہے، جنت جہنم موجود ہے، اور خالق کا وجود اللہ، اس خالق کا موجود ہونا اس کی شان کے لائق ہے، خالق بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں خالق، اکیلا خالق کا وجود ثابت کرنا، لا موجودہ مطلب دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں سوائے اللہ کے۔ کیا تو یہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کا وجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ وجود جو ہے کائنات کا، مخلوقات کا، یہ اس طرح ہے جیسے ایک بندہ دماغ میں سوچتا ہے ایک اچھا سا شہر اپنے حساب سے بنا لیتا ہے، دماغ میں شہر جس میں اچھے اچھے باغیچے ہیں، پارک ہیں، بلڈنگیں ہیں، شہر ہے، آباد ہے، دماغ میں سوچتا ہے، اور اچانک دماغ وہاں سے ہٹا لیتا ہے تو ختم۔ جب اس طرف توجہ لگا لیتا ہے وہ ساری تصویر اس کے سامنے آ رہی ہوتی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ بندہ خود ہے۔ وہ بندہ سوچنا چھوڑ دے تو سب کچھ ختم۔ نعوذ باللہ اس سے تشبیہ دیتے ہیں اللہ اس کائنات کے خالق اور مخلوق کے وجود کی نسبت کی، کہ اصل وجود حقیقی جو ہے وہ اللہ کا، باقی سب جو ہے نا سب کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ان کی توحید یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے وجود کی نفی کرنا، یہ ان کی توحید ہے، اور اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں کہ آپ حتیٰ کہ ایک بندہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھے، وحدت الوجود کے عقیدے تک پہنچ جائے، کفریہ زندیقانہ نظریے تک پہنچ جائے، تو پھر ان کے نزدیک یہ خاص الخاص ہے۔ تو اہل تصوف کے نزدیک تین قسم کی توحید ہے۔ توحید العامہ یعنی عوام الناس کی جو توحید ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن و حدیث میں جو توحید بیان ہوئی ہے، جو ہم نے ابھی اہل سنت کی توحید بیان کی ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں، جو نبیوں نے جو توحید بیان کی، یہ عوام الناس کی توحید ہے، یعنی بڑی سطحی لیول کا یہ عقیدہ ہے۔ تو عوام الناس کو وہ اس علم کو اس درجے میں رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد بھی علم ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد لیول آتا ہے توحید الخاصہ، خاص لوگ، مطلب وہ لوگ جو ان کے خرافات میں بیعت کر لیتے ہیں، ان کے من گھڑت مراقبے اور چلے کاٹتے ہیں اور ان کے نظریات پر آ جاتے ہیں، پھر ان کو کشف ہونے لگتا ہے، تو یہ خاص لوگ ہیں، کشف ہونے لگتا ہے ان کو، اور یہ ان کی جو معرفت ہے وہ یہ توحید الخاصہ ہے، خاص لوگوں کی توحید ہے۔ اور وہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے ان کے کشف وغیرہ کی؟ وہ سارے جنات کا کھیل ہوتا ہے۔ جنات جو ہے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ خوب کھیلتے ہیں، اور خاص الخاص لوگ ان کے نزدیک وہ ہیں جو وحدت الوجود کے عقیدے تک پہنچے، فنا فی اللہ کہتے ہیں اس کو، کہ جن کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے، اپنا وجود ہی ان کو نظر نہ آئے، اپنے آپ کو بھی اللہ کہے، جانور کو بھی اللہ کہے، نعوذ باللہ نباتات کو بھی اللہ، دیوار کو بھی اللہ، ہر چیز میں اس کو اللہ ہی نظر آئے۔ یہ کفری عقیدے پر جب پہنچ جاتا آدمی، یہ خاص الخاص لوگوں کی توحید ہے، یہ اہل تصوف کے نزدیک، باطنیوں کے نزدیک۔ تو باطنیوں کے نزدیک ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا موجود الا اللہ، لا خالق الا اللہ۔ یہ تفسیر کن کی ہے؟ متکلمین کی۔ اب ایک اور تفسیر لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی ایک اور تفسیر کرتے ہیں ہمارے ہاں تبلیغی جماعت والے،
تبلیغی جماعت والے جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ علماء، ان کے علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کے مسلک کے، ان کی توحید ہے وہ متکلمین والی۔ تبلیغی جماعت میں جو توحید بیان کی جاتی ہے وہ ایک خاص توحید ہے، وہ متکلمین سے ہٹ کر ہے، وہ صوفیوں سے آئی ہے۔ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا وہ کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ بتاتے ہیں۔ اب آپ نے اگر توحید پڑھی ہے، اگر اہل سنت کا عقیدہ پڑھا ہے، تو پھر ہی آپ کو اس میں جو ہے خرابی نظر آئے گی، ورنہ آپ کہیں واہ مکرر دوبارہ کتنی اچھی بات کی ہے۔ یہ توحید باطنیوں کی توحید ہے، یہ بھی، جس میں اسباب کا سرے سے ہی انکار کیا جا رہا ہے اور اسباب کو ماننا شرک قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ان کے بزرگوں کے جو اجتماعات میں بڑے بڑے جامع بیانات ہیں وہ سن لیں، تو وہ کھول کر بیان کرتے ہیں اس مقصد کو۔ میں نے زیادہ تر مولانا سعد جو ہیں ان کے انڈیا والے، جو پاکستان میں اجتماع میں آیا کرتے تھے، ان کے بیانات ریکارڈنگ سنی ہے میں نے، اور بڑے شوق سے وہ پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ آپ نے سنا ہوگا یہ پانی نہیں ڈبوتا، کون ڈبوتا ہے؟ اللہ ڈبوتا ہے۔ آگ نہیں جلاتی، کون جلاتا ہے؟ اللہ جلاتا ہے۔ یہ نظریہ حتیٰ کہ عام اہل بدعت کے نزدیک بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں علت و معلول، اثر مؤثر، سبب مسبب، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ڈبوتا، اللہ بذات خود ڈبوتا ہے جب کوئی چیز پانی میں گرتی ہے، پانی میں کوئی صلاحیت نہیں۔ آگ نہیں جلاتی، اللہ جلاتا ہے۔ آگ کوئی چیز آگ پہ میں گرا دو تو جلاتا اللہ ہے۔ جبکہ عام طور پر تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو علت معلول، اثر مؤثر، سبب مسبب، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اسباب بنائے ہیں۔ آگ کو جلنے کا سبب بنایا ہے، پانی کو ڈوبنے کا سبب بنایا ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے تو آگ نہیں جلا سکتی، پانی نہیں ڈبو سکتا، ورنہ اس کی خاصیت بنائی ہے کہ پانی ڈبوئے گا، آگ جلائے گی، برف جو ہے وہ ٹھنڈا کرے گی، انگارہ جو وہ جلائے گا۔ یہ سارے ان کا انکار کرنا یہ بھی باطنی فرقوں کی دعوت ہے، باطنیت کی دعوت ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے بیانات میں آپ تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، ایک آدمی غریب ہے، اس کا گزارا ہی دکان ہے، ایک چھوٹا سا ذریعہ معاش ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو دکان ختم ہو جائے گی، بچوں کا کہاں سے گزارا کروں گا۔ یہ جو خوف ہے، شریعت میں یہ خوف جو ہے یہ طبیعی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے یہ خوف، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اس خوف کے باوجود جب وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، یہ خوف کے باوجود اللہ پر توکل کرتا تو یہ عبادت بن جاتا ہے، اس کا توکل عبادت بن جاتا ہے اور اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ان باطنیوں کے نزدیک یہ خوف کرتے ہی وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میرا گزارا دکان پر چل رہا ہے، مشرک۔ وہ اپنے طاقتور دشمن سے ڈرتا ہے تو مشرک۔ آپ نے سنا ہوگا کئی جاہل جو ہے تجزیہ نگار بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، اور یہ مقبول جانینی کا بھائی ہے، ایک جگہ تقریر جذبات میں کر رہا تھا، امریکہ سے ڈرتے ہو مشرک، فلاں سے ڈرتے ہو مشرک، یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے۔ کبھی پڑھ تو لو علماء سے آ کر، تم پگڑیاں باندھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اس طرح کے جاہل لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے سمجھتے ہیں یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے قرآن کی تفسیر کرنا۔ ہاں،
کئی مرتبہ لوگ کفریہ عقائد کی دعوت جہالت کی وجہ سے دیتے ہیں، اور اکثر جو لوگ ہیں، یہ جو فرقوں کے لوگ ہیں، وہ کفریہ عقائد کو سیکھ کر دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس میں اب اہل سنت کا یہ اصول ہے، جب کوئی اہل بدعت کوئی ایسا عقیدہ لے کر آتا ہے جس میں جو مجمل ہو، تفصیل نہیں، اس نے اس کو کھولا نہیں، مجمل عبارت اجمالی طور پر ذکر کیا، ظاہر اس کا اچھا لگ رہا ہے، تو اس وقت اہل سنت جو ہے اس کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں، پہلے وضاحت طلب کرتے ہیں، اور اس کے دو معنی اگر بنتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط، تو وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی مراد اس کا مطلب یہ ہے تو یہ برحق ہے، لیکن یہ عبارت غلط ہے، اور اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہ عبارت بھی غلط اور یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح ہم جو تبلیغی جماعت والی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد جو بیان کرتے ہیں، اگر اس کا مقصد ظاہر میں جو عام آدمی لیتا ہے کہ اللہ ہی کے مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے، اگر یہ مقصد ہے، یہ برحق ہے، لیکن یہ عبارت جو ہے یہ صوفیوں کی ہے، یہ عبارت ایک عام مسلمان کو یہ عبارت استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے دو معنی ہیں اور اس کے پیچھے باطل ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے اسباب کا انکار کرنا۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اگر آپ کے ساتھ کہیں رہتے ہیں تبلیغی، ان کی تربیت کس حد تک خراب ہو چکی، جو تھوڑا سا بھی اسباب کی بات کرے اس پر شرک کا فتویٰ اور اللہ پر توکل نہ ہونے کا فتویٰ اور گمراہ ہونے کا فتویٰ، دنیا دار ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اگر اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں جو ہم تقدیر کے باب میں بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے اسی کے ارادے سے ہوتا ہے، اگر اس کا ارادہ شامل حال نہ ہو، آپ کے سارے ارادے فیل ہو جائیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر یہ معنی بھی لیں تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر پھر بھی نہیں بنتی۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے ارادے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ میں بندوں کے اعمال کی بات ہو رہی ہے کہ بندوں کے اعمال خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کے ارادے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے افعال کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ تبلیغی جماعت والی جو تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی، اس کا صحیح معنی بھی لے لیں، قرآن و حدیث کے مطابق بھی اس کو کر لیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہ نہیں بنتی، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں توحید عبادت ہے، اور وہ اگر اللہ کی مشیت اور ارادے کا معنی لیں تو وہ تو اللہ کے اسماء و صفات اور افعال سے تعلق رکھتی ہے بات۔ لا الہ الا اللہ میں نبی یہ بات نہیں لکھ کر رہے۔ ایک اور تفسیر پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ، ہاں یہ تفسیر بھی موجود ہے ہمارے ہاں، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، ٹھیک ہے، وہ آیت ان الحکم الا للہ ہے کہ نہیں ہے کوئی حکم سوائے اللہ کے۔ الحکم جو ہے وہ دو طرح کا ہے، الکونی القدری، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کونی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شرعی۔ شرعی فیصلہ وہ کتاب و سنت میں، اور کونی قدری فیصلہ وہ جو آپ کے سامنے جو ہو چکا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہیں لا حاکم الا اللہ۔ اب آپ جب اللہ کے حکم کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کا کے افعال سے تعلق رکھتا ہے یا یہ توحید عبادت سے تعلق رکھتی ہے؟ افعال سے، تو توحید، تو اس کا تعلق توحید، اس کا لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب کرنا لا حاکم الا اللہ، یہ تو ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا لا خالق الا اللہ، انہوں نے کہا لا رازق الا اللہ۔ اگرچہ یہ بات صحیح ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں بنتا۔ لا الہ الا اللہ میں توحید عبادت ہے، اور یہ جو تفسیر ہے یہ خوارج کی تفسیر ہے، اور آج کے دور میں تحریکیوں کی تفسیر ہے۔
اخوان المسلمین سے آغاز ہوتا ہے تحریکیوں کا، تنظیم اخوان المسلمین مصر میں، اور پھر یہ جو کینسر ہے ہر طبقے کے مسلمانوں کو لگ گیا ہے، اہل حدیثوں کو بھی لگا، دیوبندیوں کو بھی لگا، بریلویوں کو، سب کو تنظیم سازی کا کینسر لگ گیا اور یہ پھیل گیا۔ اب دین صرف تنظیم سازی رہ گیا ہے۔ مسلک جو ہے وہ اسلام ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والا کی منہج چھٹ گیا۔ اب تنظیموں کے پیچھے آپ پوچھتے ہیں آپ اہل حدیث ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کس جماعت کے ہیں، آپ کی تنظیم کون سی؟ پھر آپ کا پتہ چل گیا کون سی تنظیم کے، پھر وہ اپنی اینک نکال کے آپ کو دیکھے گا اپنی اینک سے، چاہے کتنا بڑا شیخ ہو وہ ہمارے ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ فلاں تنظیم کا ہے۔ اور اچھی بات ہے، ان تنظیم والوں کو بیٹھنے بھی نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ دوسرے بھی تنظیم والے ہی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے دین کی دعوت کو اپنی تنظیم کے منہج پر لا کھڑا کیا ہے۔ اگر ان کی تنظیم مسلک ہوتی، مسلک جو ہے مسلک وہ اصل اسلام ہے، اور اس کو کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں، اصل اسلام ہی پلیٹ فارم ہے۔ جو کام بھی دین کا کرنا ہے آپ نے وہ مسلک کے پلیٹ فارم سے کریں گے، اور مسلک اپنا ذاتی نہیں ہوگا، وہ ہے اسلام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ باقی جو تنظیم ہے مسلمان کی، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، وہ آپ کی ریاست ہے۔ ریاست کے سسٹم میں خرابی بھی ہو، پھر بھی اگر آپ اس سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو وہ مسلمانوں کی بھلائی ہوگی، اور آپ کی جو سرگرمیاں ان میں برکتیں آئیں گی، آپ کی ایکٹیویٹیز سے پوری امت استفادہ حاصل کرے گی۔ آپ اپنا ایک رول ادا کریں ریاست میں جو آپ کا بنتا ہے۔ تو تنظیم اخوان المسلمین جو ہے اس نے خوارج کی جو نفسیات ہے اس کو لیا ہے، اور ہمارے ہاں اس خوارج کی سوچ جو ہے، اس تنظیم اخوان المسلمین کی سوچ جو ہے، اس نظریے کی اقامت دین کے نام پر یہ جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، مولانا مودودی، اسرار اور ان کے چاہنے والوں نے خوب عام کی ہے۔ یہ فکر خوب عام کی ہے، خارجیت کی فکر۔ یہ کہتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں، اگر آپ سنت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو بدعت کا نام لیں، بتائیں یہ کون سی بدعت ہے۔ خوارج کی اصلی سوچ کو پھیلایا ہے، بچے میں کے دماغ کو بھرا ہے، اور ہمارے اعلی افسران تک یہ سوچ پہنچا دی گئی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جتنے القاعدہ، طالبان، داعش، یہ سب اسی کوڑے کرکٹ کے پیداوار مچھر ہیں۔ یہ جو کوڑا کرکٹ ہمارے محلوں میں رہتا ہے، یہیں سے مچھر پیدا ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ساری جو تنظیمیں آپ کی ہیں وہ بھی اسی کوڑے سے نکلی، کیونکہ جو تنظیمیں ہمارے مسلک میں، اہل حدیث مسلک میں جن لوگوں نے بنائی ہیں، انہوں نے ٹریننگ ان لوگوں سے لی ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں، سب کا بیک گراؤنڈ مودودی ہے، ڈاکٹر اسرار ہے، باہر سے آئے ہیں۔ علماء اہل حدیث کے شاگردوں نے تنظیمیں نہیں بنائی ہیں۔ ہائی جیک کیا ہے ہمارے مسلک کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے عقیدے کو۔ آپ بنتے ہیں داعی سنت کی دعوت کیا ہے جی؟ میٹھی میٹھی باتیں۔ سنت میں میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سنت میں بدعت کا آپریشن ہوتا ہے۔ چلیں آپ بچ کے بدعت کا احترام، اہل بدعت کا احترام ہو، ان کو حرف نہ آئے، اور آپ ہیں ماشاءاللہ متبع سنت۔ کوئی ہار پہن لیں، متبع سنت کے شوق ہے آپ کو، کام نہیں کرنا ہے۔
تو لا حاکم الا اللہ یہ تفسیر خوارج کی ہے، جن کا مقصد ہے انقلاب۔ ان کے نزدیک حکمران جو ہے، کیونکہ اسلام پر نہیں چلتے ہیں، گمراہ ہیں، اور اسلامی تعلیمات نہیں جانتے ہیں، لہذا وہ اگر ان کو کافر نہ بھی کہیں نا تو کہتے ہیں وہ ہمارے امیر نہیں ہیں، مسلمانوں کے امیر نہیں ہے وہ۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کی گمراہی اس حد تک بتائی ہے کہ وہ دیکھنے میں صرف انسان رہ جائیں گے، اندر شیطان کا دل ہوگا۔ جب حکمران اس حد تک بھی آ سکتا ہے، اور صحابہ جیسے لوگوں کو فرمایا ہے کہ آپ کا امیر حکمران اس حد تک بھی گمراہ ہو سکتا ہے کہ صرف انسان کا دھڑ رہ گیا، اندر شیطان کا دل ہے۔ اب جس بندے کے اندر صرف دل لگا ہے شیطان کا، اس سے آپ اسلامی نفاذ کی امیدیں لگائیں گے؟ اس سے تو انسانیت کی امید نہیں لگا سکتے، اس میں انسانیت نہیں رہ سکتی، اس سے آپ انسانیت کی امید نہیں لگا سکتے، آپ اس سے اسلام اور خلافت راشدہ کی امیدیں لگائیں گے؟ ایک بندے میں انسانیت تک نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع و تطیع، امیر تمہارا وہی ہے، اسمع و اطیع وَإِنْ أُخِذَ مَالَكَ وَضُرِبَ ظَهْرُكَ، چاہے مال کھا گیا، چاہے ظلم و ستم کیا، سسٹم بتایا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ آپ کی اس مسلمانوں کی جو ریاست ہے اس کے حقوق آپ کے مال و جان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آپ اپنے مال کھا گئے، مال اور جان اور ظلم و ستم کو ایشو بنا کر تخریب کاری نہیں کر سکتے۔ یہ اس ضابطہ دیا ہے، ضابطہ ہے، شرعی ضابطہ ہے، یہ کوئی میرا بنایا ہوا نظریہ نہیں ہے، یہ شریعت کا ضابطہ ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو آپ کو اس طرح نکال کے باہر رکھ دیا جائے گا مسلک اہل سنت سے، جس طرح مکھن سے بال نکالتے ہیں، آپ اپنے نظریے کی وجہ سے نکل جائیں گے۔ اب لاکھ اپنے آپ کو کہتے رہیں، لیبل لگاتے رہیں کہ میں فلاں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، نظریہ نہیں جب تک اپنائیں گے شریعت کا، آپ کو یہ دعوے کام نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں، کہتے جی بے دین اور ظالم اور فاسق حکمران مسلط ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلط ہیں، اب یہ مسلط ہو گئے ہیں، اس میں اللہ کا حکم کونی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں، کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ کے ساتھ حادثہ واقعہ پیش آ گیا ہے، آپ کو ناکامی مل گئی، شکست ہو گئی، فتح ہو گئی، آپ پر کوئی مسلط ہو گیا، یا آپ کسی کے اوپر غالب آ گئے، جو بھی ایک واقع ہو گئی چیز، وہ ایمان بالقدر کا حصہ ہے نا، ایمان کا چھٹا رکن، کہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، جو بھی ہوا، جو چاہے آپ کے ساتھ اچھا ہوا، آپ کے ساتھ برا ہوا، اللہ کے ارادے سے ہوا ہے۔ اور جہاں اللہ کا ارادہ مشیت شامل ہے، اس کا مطلب اللہ کی حکمت شامل ہے۔ اللہ نے کیوں مسلط کیا آپ پر، وہ اس کے اسباب وہ نبی نے بتا دیے، اس کے اسباب بتا دیے، کیونکہ اس کے اسباب ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اب یہ تو حکم کونی ہو گیا، حکم کونی قدری۔ حکم شرعی کیا ہے؟ اب ایسی صورتحال میں اگر ہم واقعی دین کی خدمت کرتے ہیں، حکم شرعی یہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حکمران ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو میری نہ ہدایت پر چلیں گے، نہ میرے طریقے پر چلیں گے، اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں شیطان، سینوں میں دل شیطان کے لگے ہوں گے، فی جسمان انسان کا دھڑ ہوگا بس، لیکن اس کے باوجود سنو اور مانو، وہ چاہے مال کھا جائیں، ماریں، پھر بھی سنو اور مانو۔ یعنی امیر آپ کے وہ ہیں، ہاں وہ الگ ایک ضابطہ بتا دیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، آپ آزاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سر پہ یہ بوجھ ڈال دیا شریعت نے کہ آپ اب نکلے ان کے خلاف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جھنڈے میں۔ یہ خوارج کا اصول ہے اور معتزلہ کا اصول ہے کہ حکمران اگر غلط ہو جائے، ظالم ہو جائے، گمراہ ہو جائے تو اس کے خلاف نکلو، اس کے خلاف بولو۔ اس کے بولنا بھی خروج میں آتا ہے، یعنی ممبروں پر، کالموں میں لکھنا، ٹی ویوں میں، ٹاک شو، لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا۔ ہاں اگر حکمران کی موجودگی میں آپ کلمہ صحیح اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اس کی گمراہی کا، اللہ کے نبی فرمایا افضل الجہاد، یہ افضل جہاد ہے، کلمۃ حق
عند سلطان جائر، اس کے پاس، عند سلطان جائر، یہ ہے اہل سنت کا منہج کہ اس کی موجودگی میں جگرا رکھو۔ شہادت کا شوق ہے نا پہاڑوں میں مرنے کا، اور وہ موت تو اللہ کے نبی نے کہا یعنی شر الخلیقہ تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے بدترین لاشیں ہیں خوارج کی، جو حکمران کے خلاف نکلے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے، اور حکمران فاسق فاجر تھے۔ اور جو شخص حکمران کی موجودگی میں کلمہ حق کہتا ہے جان کی پرواہ کیے بغیر، اور اس کے نتیجے میں حکمران اس کو ظلم زیادتی کرتے ہوئے قتل کر دیتا ہے، فرمایا سید الشہداء، یہ ہے وہ شہادت۔ اور اس سے بات کرتے ہوئے خارجی والا جذبہ نہیں، سنی والا جذبہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ مناصحۃ ولی الامر، کہ اس کی خیر خواہی میں بات کریں گے، آپ اس کی خیر خواہی میں اس کے منہ پر بات کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو ساری قوم کا فائدہ، اور اگر وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، جان چلی جاتی ہے، سید الشہداء۔ لیکن اس کے پاس کھڑے ہو کر بات کرنا۔ تو یہ ہے حکم شرعی۔ حکم شرعی یہ ہے کہ آپ صبر کرو ظالم، فاسق اور گمراہ حکمرانوں کے تسلط پر صبر کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں کیا فرمایا؟ إِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا، سورہ آل عمران کی آیت، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں ان کی چال کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتی۔ تقوی اور صبر، یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، مطلب اللہ اور اس کے رسولوں کو کے حکموں کو دیکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ان اجر ضائع نہیں کرتا ایسے نیک لوگوں کا۔ تو شرعی حکم دیکھنا ہے، ایک ہے کونی حکم، وہ تو ہے کہ ان کا تسلط اللہ کی مشیئت سے ہو گیا ہے، اس میں کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ کا شرعی حکم کیا ہے کہ صبر کرو، خروج نہیں کرو، انہی کو اپنا امیر سمجھو۔ تو پھر کہاں گیا آپ کا یہ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ؟ آپ نے تو مانا ہی نہیں، صرف نعرہ مارا ہے، صرف نہ آپ نے حکم کونی مانا، نہ حکم شرعی مانا، صرف ان الحکم الا للہ کا نعرہ مار کے اپنی خارجیت کو آگے رکھا ہے۔ اگر ہم ان کی یہ بات بھی لے لیں، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، اس پر بھی نہیں آتے ہیں، ان کو ہر حال میں انقلاب چاہیے۔ اور یہ انقلاب جو ہے یہود و نصارہ کا دیا ہوا ایک کھلونا ہے، نظریہ انقلاب، یہود و نصارہ کی کفریہ سیاست کا حصہ ہے یہ انقلاب۔ مسلمانوں کی سیاست میں کہیں انقلاب کا ذکر نہیں ہے، جو بھی انقلاب کا سوچتا ہے وہ اہل سنت سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان حکمران کے آخری سانس تک صبر کرتے ہیں، اس کو اگرچہ وہ مسلط ہو جائے اس کے لیے خیر خواہ بن کے رہتے ہیں مسلمان، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اپنے حاکم کے لیے، اس کی گمراہیوں کے باوجود، اس کی گمراہیوں پر اس کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اس کی ٹانگیں بھی نہیں کھینچتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں راتوں میں، نمازوں میں۔ اور ائمہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کی علامت یہ ہے کہ اپنے حاکم وقت کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، یہ بدعتی کی علامت ہے۔ اب ممبر اہل حدیث پر یہ کام ہو رہے ہوں تو کون سمجھائے گا ان کو؟ اہل حدیث کا ممبر جو ہے یہ اللہ کے نبی کے مسلک کا ممبر ہے، اور اس پر باتیں خوارج اور معتزلہ کے مسلک کی ہو رہی ہوں، ان کو کون لگام ڈالے گا؟ ان گمراہ لوگوں کو جو ہمارے ممبروں پر چڑھے ہوئے ہیں، ان کو کون لگام ڈالے گا؟ کہاں گئی سنت؟ آپ کہتے ہیں ہم تو سنت کے دائی ہیں۔ سنت کا دائی جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسواک کی سنت، رفع الیدین کی سنت، آمین کی سنت، وہ سب سے پہلے بدعتی نظریات کا قلع کما کرتا ہے۔ اور بدعتی نظریات جو ہیں تشیع، خارجیت، جہمیت، رافضیت، صوفیت، قدریت، مرجیت،
یہ سارے جو 72 فرقوں کی شاخیں ہیں، آپریشن کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے اور ان کے جراثیم کو مارتا ہے معاشرے سے، سنت کا داعی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر بھی چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں، لا حاکم الا اللہ۔ تو اصل تفسیر کیا ہے؟ لا معبود حق الا اللہ۔ سارے نبیوں کی دعوت جو ہے وہ ہے توحید عبادت، کہ لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ آپ چاہے جنگل میں رہتے ہو، چاہے خلافت میں رہتے ہو، چاہے ظالم حکمران کی ریاست میں رہتے ہو، آپ کے دین پر کوئی نہیں اثر نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے اعمال پر فوکس کرو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اس کے لیے نہ خلافت کی ضرورت ہے، نہ ریاست کی ضرورت ہے، نہ اسٹیٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے آپ کو حکومت کی ضرورت ہے۔ اور نبیوں کی ساری محنت اس بات پر ہے، لا معبود حق الا اللہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء۔ جتنی بھی امتیں گزریں سب کو اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر سب سے بائیکاٹ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب تک آپ کو یہ توحید کا مسئلہ اور سنت کا مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا، یہ عقیدے کی کتابیں پڑھنا اور ان کی سندیں لینا بیکار ہے سارا۔ پڑھ کے رکھ دی ہیں، سندیں رکھی ہوئی ہیں، فائلیں بنائی ہوئی ہیں، توحید کا پوائنٹ سمجھ نہیں آتا۔ اور کیا نقطہ اختلاف ہے ہم میں، بڑے بڑے ماشاءاللہ خطیب ہے مسجد اہل حدیث کا، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارا اور ہمارے آس پاس رہنے والوں کا کیا اختلاف ہے۔ کہ تو کوئی طارق جمیل بھی بہت اچھا ہے اور ہمارا صہیب رومی بھی اچھا ہے، سارے اچھے ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی اچھا ہے، اور سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ بھی اچھے ہیں۔ آخری بات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 4 گروہ بتائے تھے، جہمی، معتزلہ، اشاعرہ ماتریدیہ، اور چوتھا تھا متفلسفہ۔ ان لوگوں کی گمراہی کس چیپٹر میں ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات میں انہوں نے کفریہ نظریات پھیلائے ہیں امت کے اندر، اور یہ بہت بڑا الحاد تھا۔ فلاسفہ کا جب الحاد کا طوفان آیا، آج بھی لوگ بڑے بے چین ہوئے پھرتے ہیں، الحاد آ گیا، الحاد آ گیا، علماء کیوں نہیں بولتے؟ آؤ پڑھو تو صحیح۔ آپ الحاد کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نوجوانوں نے چینل بنائے الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اپنی عقل سے۔ الحاد کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ توحید اسماء و صفات میں عقیدہ اہل سنت نہیں جانتے۔ اور دوسرے فرقوں کی گمراہی، یہ 4 فرقے جو آپ کے سامنے، جہمی، معتزلہ، اشاعرہ ماتریدیہ اور متفلسفہ، ان لوگوں کی گمراہی اور الحاد کی وجہ سے 2 نظریے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے بارے میں۔ ایک ہے کہ اللہ لا مکان ہے، دوسرا نظریہ اللہ فی کل مکان۔ اللہ لا مکان ہے، یہ متکلمین کا عقیدہ ہے، اور اللہ فی کل مکان یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ اور یہ ان چاروں جو 4 مسلک میں نے بتائے، ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کفریہ عقیدہ۔ اللہ فی کل مکان، پھر اس نے ترقی کی اللہ فی کل شیء، عقیدہ حلول والاتحاد اس کو کہا جاتا ہے۔ عقیدہ طحاویہ کی جو شرح کی امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں عقیدہ حلول والاتحاد جو ہے، یہ فرماتے ہیں یہ جو اسماء و صفات کا جو انکار ہے، جو جہمیہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ حلول والاتحاد، جو کہ نصارہ کے کفر سے بھی قبیح ترین کفر ہے۔ نصارہ کے نزدیک تو حلول جو ہے ایک شخصیت میں ہے، اللہ کا حلول عیسیٰ علیہ السلام اور مریم میں وہ مانتے ہیں،
اور صوفی کیا کہتے ہیں؟ فی کلی شیء، ہر چیز میں اللہ حلول کر گیا، نعوذ باللہ۔ عقیدہ حلول والاتحاد، یہ دو نظریے پیدا ہوئے اس گمراہ، یہ الحاد کا رزلٹ ہے۔ اگر آپ ان دو عقائد کا توڑ کرنا جانتے ہیں تو آپ کے سامنے الحاد کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ لا مکان اور اللہ فی کلی مکان۔ اور ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے دونوں عقیدوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو بریلوی دیوبندی ہیں وہ متکلمین ہیں، ان کا عقیدہ مدرسے میں عقیدہ متکلمین پڑھتے ہیں، اسٹیج پر عقیدہ صوفیہ کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ فی کلی مکان یہ عقیدہ صوفیہ کا ہے، اور ہر جگہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ یہ صوفیہ جہمیوں کا عقیدہ ہے جو صوفیوں نے اختیار کیا ہے، اور کتابوں میں پڑھاتے ہیں مدرسوں میں فی لا مکان، اللہ لا مکان ہے، اور ان کے اشعار میں بھی آپ سنیں گے اللہ لا مکان، ایک ہی وقت میں کہ اللہ لا مکان ہے اور ساتھ میں کہ ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ فی کلی مکان۔ تضاد بیانی ہے، انہوں نے ہر گمراہ فرقے سے چیزیں لی ہیں نظریات کی اور ایک نیا مسلک بنایا ہے۔ اور یہ کام اب ہمارے لوگوں نے بھی شروع کر دیا ہے کہ کوئی مصر کے خارجی سے لے لی سوچ، کوئی سعودیہ کے اخوانی سے لے لی سوچ، یعنی اور کوئی ہندوستان پاکستان کے گمراہ اسرار جیسے لوگوں سے فلسفہ لے لیا اور تنظیم بنا لیا اہل حدیث کی، اور لوگوں کی برین واشنگ کر کے ایک پوری نسل کو تباہ کر دیا، علماء اہل حدیث کے منہج سے ہٹا کے رکھ دیا۔ بلکہ آج علماء اہل حدیث کا منہج جرم قرار پا گیا ہے، اہل حدیثوں کی مساجد میں، اہل حدیثوں کے مدارس میں، اہل حدیثوں کے جلسوں میں علماء اہل حدیث کا منہج جرم قرار پا گیا ہے، کیونکہ علماء اہل حدیث کا منہج جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، وہ سچا ہے، اصل اسلام ہے، اس میں اسراریت، مودودیت، خارجیت اس کی جگہ نہیں ہے، اور رافضیوں کی تو جگہ ہی نہیں۔ یہاں ہم اپنے سٹیجوں پر سن رہے ہیں رافضیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، خمینی کی تعریفیں کر رہے ہیں، عقیدہ ولایت فقیہ جو کفریہ نظریہ ہے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ہمارے مدارس میں، ہماری مساجد میں، طلباء کے سامنے، عوام الناس کے سامنے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ عقیدے میں کورے ہو چکے ہیں، ایسے لوگ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمارا سینہ شرح صدر فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔